کسی ادارے کی طرف سے، کسی فیکٹری کارخانے کی طرف سے، کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے یہ آفر ہو کہ آپ سال کی بجائے جو 10 دن ہیں اس میں آپ اچھی طرح کام کریں تو آپ کو پورے سال کی جو آپ کی مزدوری ہے اور جو آپ کی خدمات کا معاوضہ ہے وہ آپ کو ادا کیا جائے گا۔ کیا کوئی شخص یہ آفر ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اس کو رد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس آفر کو ضائع نہ ہونے دیں، ہر طرح اس آفر کو قبول کریں۔ یعنی 10 دن ایک طرف اور سارے سال کی کمائی ایک طرف۔ ایمانی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مواقع مقرر فرمائے ہوئے ہیں کہ جن دنوں اور راتوں میں انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو اور نجات کو سمیٹ سکتا ہے۔ امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ ہمارے اسلاف امت 3 اشروں میں انتہائی دلچسپی سے، انہماک سے، توجہ سے عبادت کرتے تھے۔ یعنی باقی مہینوں، راتوں اور دنوں کی نسبت 3 اشروں میں خوب دل لگا کر، جم کر، اطمینان سے، اجر و ثواب کی نیت سے وہ اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے۔ وہ 3 اشرے کون سے ہیں؟ عشرہ ذو الحج، جو تقریباً 8-10 دنوں کے بعد طلوع ہونے والا ہے، اور دوسرا محرم کا پہلا، اور رمضان المبارک کا آخری اشرہ۔ یہ 3 اشرے دوسرے دنوں کی نسبت امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ تو جو سایہ فگن ہونے والا عشرہ ذو الحج ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور ان ایام کی عظمت فضیلت کیا ہے، اس سوال کا جواب آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ 10 دن جس کو ہم ذو الحج کے ابتدائی 10 دن کہتے ہیں، یہ وہ مبارک دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک دنوں کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ذو الحج کی 10 راتیں ہیں۔ تو قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر ان راتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ان 10 دنوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے بہترین جو دن ہیں، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہاں تک کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں جو جہاد ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی ان سے بہتر نہیں ہے۔ جہاد جو کہ اسلام کی ایک کسوٹی ہے، چوٹی ہے، اور بہت بڑا عظمت فضیلت والا کام ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل کیا اس کے برابر جہاد کا عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنے گھر سے سب کچھ لے کے نکل گیا، مال بھی اپنی جان بھی، پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، یہ مقام شہادت ان 10 دنوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید جہاد کو ڈی گریڈ کیا جانا مقصود ہے، ہرگز نہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے۔ جہاد ایک بہت کھٹن مرحلہ ہے، ایک مشکل صبر آزما کام ہے، اس کی اپنی عظمت اور فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، جو جہاد میں بنفس نفیس شریک نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اچھے عمل کریں گے تو ان کا مقام بھی انشاءاللہ ان سے اونچا ہو جائے گا۔ تو یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، ہم اس انداز میں گزاریں کہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور ہر وہ نیک عمل کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ جسے حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا دن اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مباحات کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے لوگ، میرے بندے کہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کا تقرب چاہتے ہوئے۔ اور ان 10 دنوں میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن، یہ بہترین دن ہے، اور اس دن اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں، جو عمل پسندیدہ ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہانا، قربانی کرنا۔ یہ بھی ان 10 دنوں کا آخری دن ہے، یعنی 10ویں ذی الحج جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو قربانی کا دن، بلکہ قربانی کا آغاز بھی 10 ذی الحج کے آخری دن سے ہوتا ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف۔ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی نیت کو، اپنے ارادوں کو مخلص بنائیں، اور اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کریں کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو اعمال کرنا مستحب ہیں اور ان کا بہت اجر و ثواب ہے، ان میں سر فہرست عمرہ اور حج ہے۔ عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے گناہوں کا، غلطیوں کا، غفلتوں کا، اور حج والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کی سعادت جسے مل جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج ان لوگوں سے پوچھیں جو 2 سال سے تڑپ رہے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے ان کی خواہش ہے، لیکن باری نہیں آ رہی، نمبر نہیں آ رہا۔ کچھ پہلے اپنی سستیاں تھیں، کچھ مالی کمزوریاں تھیں، اب کچھ بین الاقوامی مسائل بن چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت کب اور کس وقت عطا فرما دے۔ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں انسان انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہے،
اے اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے، مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرما، انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کے بعد ان 10 دنوں میں جو عمل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، وہ ہے روزے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کان یصوم 9 العشر یا 9 ذی الحجہ، کہ آپ 9 روزے رکھتے تھے ذوالحج کے جو پہلے 9 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا مسنون ہے۔ کوشش کریں 9 دن کے روزے رکھے جائیں، نہیں تو سوموار جمعرات کا جو روزہ ہے ان 9 دنوں میں آ رہا ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ بھی رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آنے والا 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے آپ کچھ نہ کھائیں نہ پئیں اللہ کی رضا کے لیے، یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحج کا، جمہور علماء کے نزدیک ہمارا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق جو 9 ذی الحج بنتی ہے اس کا یہ یوم عرفہ روزہ بنتا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اور اس سے پہلے کے جو دن ہیں ان کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، بلکہ مسنون ہے۔ گرمی کے دن ہیں، تمازت ہے، حرارت ہے، لیکن انشاءاللہ ان ایام میں جو روزے رکھے گا، دن لمبے ہیں، گرمی ہے، اجر بھی اسی قدر ہوگا۔ تو روزے کے اپنے فوائد ہیں، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تربیت اعتبار سے ہم اپنے آپ اور بچوں کی یہ تربیت کریں کہ کم از کم مہینے کے 3 روزے رکھنے کی عادت بنائیں، جسے ایام 20 کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 ہر عربی مہینے کے ان 3 روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اس مہینے میں یا اس ذی الحج میں کثرت کے ساتھ ذکر الہی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ ایام اجر و ثواب سے کے لحاظ سے، پاکیزگی طہارت اعمال کے لحاظ سے یہ بہترین دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اللہ اکبر کا ذکر کیا کرو، الحمدللہ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں انہیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ذکر الہی سے اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کس قدر عظمت ہے ذکر الہی کی، اور یہ نماز بھی ذکر الہی کی ایک مجسم صورت ہے، جامع شکل ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے یا مجھے یاد کرتے ہوئے۔ نماز میں بندہ مومن اس کا سارا وجود، اس کے تخیلات، اس کے افکار اور اس کی قلبی کیفیت، اس کی ظاہری حالت، اس کا سارا وجود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو اللہ رب العزت نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ نماز، یہ ذکر برائی سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر سے انسان کی مشکلات ختم ہوتی ہیں،
اس کی ڈپریشن ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر مصیبت ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، آپ ذکر کریں گے اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی، سکون حاصل ہوگا۔ تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ تسبیحات کا ذکر کرنا چاہیے۔ باقی جو مسنون اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، بالخصوص وہ اذکار جو نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہیں، مثلا آیت الکرسی، تینوں کل شریف جسے معوذات کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کا ورد کریں، اپنے اوپر دم کریں، بچوں پر دم کریں۔ آج کتنے گھروں میں یہ پریشانی ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، کسی کو سائے کی شکایت ہے، کسی کو جادو کی شکایت ہے، کوئی کسی اور پرابلم میں مبتلا ہے، تو ان چیزوں کا، ان مسائل کا ایک بہترین حل ذکر ہے۔ اور ذکر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لینا۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی وہ برائیوں سے محفوظ ہوگا، وہ اچھائی کی طرف راغب ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، آخرت کی محبت ہوگی، جہنم سے آزادی کا اس کے دل میں جذبہ ہوگا، اور جنت کے حصول کا ایک جذبہ ہوگا، ایک تڑپ ہوگی۔ تو ذکر الہی بہترین ذکر قرآن حکیم ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا الحمدللہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، تسبیحات جسے ہم 4 تسبیحات کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا آغاز کہیں سے بھی کر لیا جائے، ان کی اپنی عظمت ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والے اذکار ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ذکر کا عادی بنائیں، پابند کریں۔ قرآن حکیم کی تلاوت بہترین ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میں اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا۔ تو رزق کے حصول کا ایک ذریعہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، یہ ذکر کی بہترین شکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ جو شخص آپ کی ذات پر درود نہیں پڑھتا، اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں شیطان کا غلبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور جو مختصر درود ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جمعہ کے دن بالخصوص جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو جو بھی عظمت، ترقی، کمال عطا فرمایا ہے، وہ درود شریف کی بدولت عطا فرمایا۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ہے، اور آپ کے امت پر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات مبارک کو، آپ کے اسم مبارک کو زبان پہ بار بار لائیں، دل میں بسائیں۔ جس کسی سے محبت ہو جاتی ہے، انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے بہانوں سے، مختلف اسالیب میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں بسانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ درود شریف کے صیغے مختلف احادیث سے ثابت ہیں۔ بہترین درود کیا ہے؟ درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بچوں کو سکھائیں، اور
ان 10 دنوں میں جو اہم کام کرنے ہیں ان میں سے 2 سن لیں۔ ایک ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات، اس سے انسان کو عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ عالم حشر میں یہ صدقہ اس کے لیے سایہ فگن ہوگا، اس کے لیے سایہ بنے گا۔ اور صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک ہے واجبی فرض اور ایک ہے نفلی۔ زکوٰۃ کی صورت میں یہ واجب ہے۔ اپنے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے، اسے بھی صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسروں کو دینا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو انسان اللہ کی راہ میں جب بھی دے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا آغاز اپنے گھر والوں سے کرے، اپنے غریب رشتہ داروں سے کرے۔ کیوں؟ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو صدقہ حتی الامکان کیا جائے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ۔ اور آخری عمل جو بڑے اہتمام سے اور بڑی دلچسپی سے، بڑی محبت سے پورا عالم اسلام کرتا ہے، وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی سنت ہے، واجب ہے۔ اس علمی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جس سے آپ نے مسلسل کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال آپ رہے اور آپ ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے۔ قربانی کے بڑے فضائل ہیں، بڑی عظمت ہے۔ تو ہمیں یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اسے واجب کہا ہے، لیکن محدثین کی جمہور جماعت کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے جو اسے ادا نہیں کرے گا وہ بڑی سعادت سے محروم رہے گا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ تو قربانی کرتے ہوئے انسان کو جو باتیں مد نظر رکھنی ہیں، سب سے پہلے یہ جذبہ ہو کہ اس قربانی کے ذریعے میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، نمود و نمائش نہ ہو، اور اسی طرح اپنی استطاعت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، نہ کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس اللہ نے استطاعت رکھی ہے، طاقت دی ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے اور اس کا گوشت خود بھی کھائے، مساکین کو کھلائے، رشتہ داروں کو دے، بالخصوص ان گھروں میں پہنچائے جہاں لوگ گوشت کھانے کو ترستے ہیں، ان کو مہینوں کے بعد گوشت نظر آتا ہے، ایسے گھروں میں گوشت پہنچانا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آدمی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں کر رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک قربانی ایسے گھر میں بھیج دے جو قربانی نہیں کر رہے۔ قربانی کا عمل بھی ہو جائے گا، اسے ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، اور وہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمود و نمائش کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اور قربانی کرتے ہوئے یہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرے مناسک، میری عبادت، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز، دعا، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، طواف بھی اللہ کے لیے۔ ہر عمل میں، ہر سنت میں درس توحید ہے، تو قربانی میں بھی درس توحید یہی ہے کہ ہم قربانی اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔
اگر غیر اللہ کی قربانی دیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد بھی جو بھی عمل کرنا ہے، نظر و نیاز ہے، طواف ہے، دعا ہے، وہ سب خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ یہ قربانی کا ایک اہم پیغام ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اس کی بجائے پیسے دے دیے جائیں، کسی کی شادی کر دی جائے۔ یہ غلط خیال ہے۔ قربانی کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے۔ ان کو خرید کر اور ان کو پال کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اس کی جگہ اگر پیسے دینے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام بھی پیسے دے سکتے تھے۔ تو قربانی کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس سے ماحول میں آلودگی ہوتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، جانور کم ہوتے ہیں۔ یہ سارے وسوسے ہیں، توہمات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے قربانی کے عمل سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا تھا، اور بہت سے لوگ سال بھر اپنے جانوروں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں تاکہ قربانی میں وہ کام آئیں۔ سیل پرچیز ہوتی ہے، بہت سے غریبوں کو پیسے ملتے ہیں اور بہت سے غریبوں کو گوشت ملتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ محترم حضرات، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ تقریباً ہفتہ عشرہ کے بعد جو عشرہ ذو الحج طلوع ہونے والا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کوشش کیجئے ان 10 دنوں میں ہر اچھا عمل کریں، جو بھی استطاعت ہے۔ بالخصوص نماز کی پابندی کریں، بچوں کو کروائیں، اور فرض نماز کے ساتھ 2 نوافل ادا کریں۔ اس میں بڑی برکتیں ہوگی۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صلہ رحمی کریں۔ جو ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، یا اپنی ضد انانیت کی وجہ سے وہ ہم سے منہ توڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دست تعاون کیجئے، دست مصالحت بڑھائیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور صلہ رحمی اصل میں یہی ہے کہ جو ہم سے ناراض ہے اس کو خوش کیا جائے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے میرے گھر کوئی آتا ہے تو میں جاؤں گا، نہیں آتا تو میں نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے کسی نے کھانا کھلایا ہے تو کھلاؤں گا، ورنہ نہیں کھلاؤں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی کا جواب ہے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ناراض ہے آپ اس کو خوش کریں، اس سے صلح کریں، اس کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم ملتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ بھئی آپ ملتے رہیں۔ سل من قطعک واعطِ من حرمک واعف عمن ظلمک۔ یہ حدیث کہنا، سنانا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے آپ اس سے جڑتے رہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں، اور جو آپ سے زیادتی کر رہا ہے آپ اس کو معاف کرتے جائیں۔ جو آپ کے حق کو نہیں دے رہا آپ اس کا حق دیتے رہیں۔ یہ فلسفہ زندگی ہے، یہ ہمارے دین کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص کے ساتھ ان دنوں کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں خیر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ العزیز جو مزید قربانی کے مسائل احکام ہیں وہ انشاءاللہ مولانا عبید اللہ عصری صاحب، عبید الرحمن عصری صاحب انشاءاللہ وہ اپنے دروس میں وہ تفصیل سے بیان کریں گے، تو آپ ذوق شوق سے ان کی کلاس کو اٹینڈ کیا کریں۔ ماشاءاللہ ترجمہ قرآن کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، صبح کا درس ہو رہا ہے، تو آپ ان مجالس سے مستفید ہوں، ان دروس سے انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو
تو یہ ایک اعلان ہے کہ حافظ عبدالرؤف صاحب FIF والے بعد نماز مغرب عشاء درس ہوگا ان کا کبوتروں والا چوک غلام محمد آباد میں. تو اللہ رب العزت ہمیں خلوص عطا فرمائے اور اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے پروگراموں کا آغاز ہو چکا ہے. میں رپورٹس لیتا رہتا ہوں. بالخصوص جو ایک نئی کلاس کا آغاز کیا ہے عصر سے مغرب تک اسکول کی کالج کی کلاس، اس میں ابھی تک اہل محلہ کی دلچسپی بھرپور نہیں ہے. آپ کو ایک بہترین ٹیچر دیا گیا ہے، آپ اس سے موقع سے فائدہ اٹھائیں. شعبہ حفظ ماشاءاللہ جاری ہے. نازلہ قرآن کلاس میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور جو صبح کا درس ہو رہا ہے اس میں شامل ہوں. جو ہفتے میں 3 دن ترجمہ قرآن کلاس اس میں آپ شامل ہوں. خواتین کا درس شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال میں برکت عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے. اور جو ہمارے برادران حاجی محمود صاحب، حاجی مقصود صاحب، نثار صاحب اور دیگر ہمارے بھائی احباب شیخ آصف صاحب، مولانا عصری صاحب، قاری ناصر صاحب اور قاری عثمان صاحب جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. جو بھائی مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آنا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے، ذریعہ سعادت بنائے، توشہ آخرت بنائے. جو ہم نے کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.